واجبات کی عدم ادائیگی پر لاہور سفاری پارک کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ سفاری پارک کے ذمے 49,06,500 روپے واجب الادا ہیں۔ سفاری پارک انتظامیہ سے واجبات کی ادائیگی کے لیے متعدد مرتبہ رابطہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد امین، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ فہد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے اب جو ہے وہ سرکاری نادہندگان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور بجلی جو ہے وہ ان کی منقطع کی جا رہی ہے۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر لیکسکو کی جانب سے لاہور سفاری پارک کی بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی گئی ہے۔ ایکسیڈنٹ ڈرائیور کی ہدایت پر جو ہے وہ ایس ڈی او جاتی عمرہ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور لاہور سفاری پارک کے ذمہ 49,06,500 روپے جو ہے وہ واجب الادا تھے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ لیکسکو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سفاری پارک انتظامیہ سے واجبات کی ادائیگی کے لیے متعدد بار رابطہ کیا گیا، مگر سفاری پارک انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ بل ادا نہیں کیا جا رہا تھا، جس پر جو ہے وہ ان کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ سردیوں کی آمد ہے، ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے۔ چلگوزے کی قیمت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے، 18,000 سے کم ہو کر 14,000 ہو گئی ہے۔ کاجو کی قیمت برقرار ہے، 3,600 روپے کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، جیسے جیسے سردی قریب آتی جا رہی ہے، ڈرائی فروٹس کی دکانوں پر اور خشک میوہ جات کی دکانوں پر رش دکھائی دے رہا ہے۔ ان میوہ جات کی قیمتوں میں پچھلے سال کی نسبت کس حد تک کمی ہوئی ہے یا پھر اضافہ ہوا ہے، اس وقت میں ایک موریا پل کے قریب بازار میں موجود ہوں، ایک دکاندار سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ چلغوزہ انتہائی مہنگا ترین خشک میوہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پہلے اس کی قیمت کیا تھی اور اب اس کی قیمت کیا، اور دیگر جو میوہ جات ہیں ان کی قیمتوں میں کیا کمی یا اضافہ ہوا ہے؟ اس سال تو پچھلے سال کی نسبت ریٹ کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پچھلے سال چلغوزہ 18,000 20,000 تک بکا تھا، اس مرتبہ 14,000 پہ ریٹ نکلا تھا۔ اچھا چلغوزہ ہے جو باقی جو میوہ جات میں پستہ وغیرہ ہے، بادام کی گریاں ہیں، کوئی 100-200 کسی کا ریٹ زیادہ ہوا ہے، کسی کا کم ہوا ہے۔ چیزیں ساری فریش نئی آ گئی ہوئی ہیں، لیکن گاہک ابھی موجود نہیں۔ پستے اور بادام جو ہے وہ انتہائی اہم میوہ جات ہیں، ان کی قیمتیں ایگزیکٹ کیا ہیں، ان کی گری کس حد تک فروخت ہو رہی ہے؟ پستہ جو ہے پچھلے سال 3,600 روپے فروخت ہو رہا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کا ریٹ نکلا ہے 3,200 روپے، 3,200۔ جو کاجو ہے اس کا 3,600 روپے ریٹ ہے، جو اس میں چھوٹے والا ہے اس کا 3,400 روپے ریٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسٹمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ سردیاں قریب آئی ہیں اور ہر جو شخص ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ڈرائی فروٹس گھر لے کے جائے؟ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ چیزیں ساری فریش نہیں آگے ہوئی ہیں، لیکن کسٹمر ابھی نہیں ہیں۔ زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں، وقت ایسا ہے، مہنگی ہیں سب چیزیں۔ جی بالکل، بات ہو رہی تھی کہ جو چلغوزہ ہے اس کی قیمت میں 4,000 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ پہلے 18,000 روپے کا چلغوزہ فروخت ہوتا تھا، اب 14,000 روپے کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کاجو کی قیمت 3,600 روپے ہے اور بادام کی گری میں بھی جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی واضح ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہزیب۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا نواز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد، بجلی بلوں میں ریلیف پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس میں قائد نواز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد، جمہوریت کے لیے خدمات پر خراج تحسین، بجلی بلوں میں ریلیف پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستائش۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشکور ہیں۔ اجلاس کے بعد صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ثاقب نثار کے نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد ملک کو بڑا نقصان ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب چور دروازے بند ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے، اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو وفاق اور پنجاب میں عوام کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عام آدمی کی ضروریات کا خیال کر رہی ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔
لاہور چیمبر کے انتخابات کا معاملہ پیاو فاؤنڈر الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عہدیدار لاہور چیمبر کے مالک نہیں بن گئے. ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے مطابق ووٹوں کی دوبارہ گنتی کروائی جائے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور چیمبر کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ پیاو فاؤنڈرز الائنس کے رہنماؤں سینیٹر ظفر اقبال، میاں مصباح رحمان، امجد چودھری اور ناصر حمید کی گلبرگ آفس میں پریس کانفرنس. پیاو فاؤنڈر الائنس رہنما کہتے ہیں کہ عہدیدار لاہور چیمبر کے مالک نہیں بن گئے. ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے مطابق ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرائی جائے. پیاو رہنما میاں مصباح رحمان نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں جنہیں ہم نے برداشت کیا. چیمبر الیکشن کے حوالے سے اب ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. ڈی جی ٹی او نے سپورٹ کرتے ہوئے دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا حکم صادر فرمایا ہے، اور اب وہ یہ بات کر کے کہ ہم 2000 بندے لے آئیں گے، وہ ہم ایسے کر لیں گے، تو یہ تو کسی ڈی جی ٹی او نے نہیں لکھا ہوا کہ 2000 بندے لے آئیں گے تو یہ جیت جائیں گے، اور 3000 بندے لے آئیں گے ہم جیت جائیں گے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف ری کاؤنٹنگ تک ہے. جو کینڈیڈیٹس ہیں اور جو میرے ووٹر ہیں جنہوں نے 2 دن جو ہم سے زیادتیوں کی برداشت کی اور ہم نے بڑا فرینڈلی ماحول میں الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں جس کا آہستہ آہستہ انشاءاللہ فیصلے آئیں گے. آپ کو کارپوریٹ کلاس میں 120 ووٹوں کا فرق ہے، اس لیے ری کاؤنٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے. دوسرا، اگر وہ الیکشن صحیح جیتے ہوئے ہیں اور سارا رزلٹ صحیح ہے تو پھر اس میں 500 ووٹ ہمارے کم کرنے کا کیا فائدہ ہے. چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری نے کہا کہ ڈی جی ٹی او کے حکم کے مطابق ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونا بہت ضروری ہے. پیاو فاؤنڈرز ایل بی ایف الائنس کے قائدین نے مزید کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور اسکریننگ کے بعد دھاندلی سے متعلق ہر چیز واضح ہو جائے گی. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز. باغوں کے شہر کی فضا میں قدرے بہتری آئی ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا ہے. ٹھوکر نیاز بیگ اور سید مراتب علی روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 235 ریکارڈ کیا گیا ہے. شملہ پہاڑی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 221، ڈی ایچ اے کا 258 تک پہنچ گیا ہے. شہر میں تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے. علی، بتائیے گا. لاہور کا درجہ جو آج زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری رہا ہے اور کم از کم جو 19 سے 20 ڈگری جائے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 33% ہے، لیکن یہ بڑھ کے صبح کے اوقات میں 66% تک جا سکتا ہے. اگر اوور آل ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو جو ہوا میں فضائی آلودگی ہے وہ آج اوسطاً جو سی وہ 150 سے 200 کے درمیان رہی ہے، لیکن ابھی کچھ دیر قبل جو ٹاؤن ہال میں 207 تھی، پی اے بلڈنگ میں 180 کے قریب تھی، جبکہ مال روڈ پہ 200 تھی. اسی طرح جو اطراف کی بازو میں رنگ روڈ کے اطراف کی بازو میں کہا جا رہا ہے کہ 250 سے زیادہ تھا، جس میں بیدیاں روڈ، اسی طرح باٹا پور سائڈ اور جتنی بھی سرحدی علاقہ ہے اس میں بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا. آج کیونکہ ہوا چل رہی ہے، شام سے جیسی ہوا چلتی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن لاہور کا موسم ہے وہ رات کے وقت خنکی ہے، لیکن خنکی کے بعد دن کے وقت جب دھوپ لگتی ہے تو 34 سے 35 ڈگری تک درجہ رہ جاتا ہے. کل بھی اسی طرح موسم ہوگا. اگلے 48 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت گردوماہ میں کہیں بھی بارش نہیں ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بادل ہو سکتا ہے کہ یکم کے بعد کچھ بنے، جس کے بعد موسم کچھ بہتر ہوگا. اگر ایک بارش ہوگی اس صورت کے اندر لاہور کا میدانی علاقوں کا موسم بہتر ہونے کے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن اگر کشمیر، مالاکنڈ، اسی طرح سوات کلام کی بات کی جائے تو ان علاقوں کے اندر کئی علاقوں میں کئی ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، اور کئی علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ یکم کے بعد ہلکی برف باری بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ.